عزیزان گرامی، اب یہ باب الحوائج ہیں، جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پیش کرنا چاہ رہا ہوں امام کی خوشنودی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ عزیزان گرامی، کون ہے ساتویں امام؟ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ نے شاید نام سنا ہو خواجہ نصیر الدین طوسی کا نام سنا؟ ایک ہے شیخ طوسی جنہوں نے نجف کے حوضے کی بنیاد رکھی تھی، وہ نہیں، ان کے 300 سال بعد علامہ حلی کے استاد بھی ہیں شاگرد بھی، نام ہے خواجہ نصیر الدین طوسی۔ میں شکاگو مجالس پڑھنے گیا ہوا تھا تو ایک عالم دین، بہت بزرگ عالم دین ہے عراق کے، انہوں نے کہا بھئی آئے ہیں تو شکاگو کا سائنس میوزیم ضرور دیکھنے جائیں۔ میں نے کہا میں مجالس پڑھنے آیا ہوں۔ جی نہیں، کہنے لگے نہیں، اس کی بیسمنٹ میں ایک ایگزیبیشن لگا ہوا، نمائش لگی ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے مسلم سائنسدان، اے مسلم سائنٹسٹ نصیر الدین طوسی، ان کی تمام ایجادات، مجمع نہیں ان کی ایجاد، انوینشنز، ان کی ایجادات، کہاں ایک انوینشن نہیں ہے، امریکی ہے، شیعہ دشمن ہے، لیکن مانتے ہیں مسلمانوں نے اتنی ایجادات کی، اور ایک سائنٹسٹ ہے نصیر الدین طوسی جنہوں نے فلسفے میں، کلام تمام علوم میں کتابیں لکھی، سائنس پہ کتابیں لکھی، موسم کا حال بتانا انہوں نے سکھایا۔ نہیں ہے مجمع، نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ایک کسان کے ایک مرتبہ گھر پہ تھے تو ایک مرتبہ کسان نے کہا آج اندر سوئیں گے یا باہر؟ آپ ہر روز باہر سوتے ہیں۔ کہنے میں باہر ہی سوؤں گا۔ کہنے لیکن آج رات تو بارش ہونے والی ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ آسمان دیکھا کہ نہیں بارش نہیں ہے۔ کہا ٹھیک ہے آپ باہر سو جائیے۔ ایک مرتبہ آدھی رات کے بعد بارش ہو گئی۔ خواجہ نصیر الدین طوسی فوراً کسان کے پاس گئے، کہا پتہ کیسے چلا؟ میں تو ماہر ہوں، میں پتہ نہیں لگا سکا، تجھے کیسے پتہ چلا بارش ہونے والی ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میرے گھر میں کتا پلا ہوا، جس رات بارش ہونی ہوتی ہے وہ اندر آ کے سوتا، اور جب بارش نہیں ہوتی وہ باہر سوتا ہے۔ پھر خواجہ نے جانوروں پہ تحقیقات لکھی، بہت سی چیزیں انسانوں کو پتہ نہیں چلتی، جانوروں کو پتہ چل جاتی ہیں۔ ان کی ایجادات بہت زیادہ۔ اب میں نے یہ سارا کیوں بتایا خواجہ کا؟ سنیے گا آپ، ہے مجمع، سارا مجمع اسی طرح سے سنے گا۔ عزیزان گرامی، خواجہ نصیر الدین طوسی آخری وقت آیا، کازمین میں تھے، لوگوں نے پوچھا انتقال ہونے والا ہے آپ کا، آپ نے خود بھی بتا دیا، کہاں لے جائیں، کربلا یا نجف؟ انہوں نے کہا مجھے حیا آتی ہے باب الحوائج کی بارگاہ میں دم توڑوں اور کہوں کہیں اور لے جاؤ، مجھے یہیں دفنانا۔ کہا کہاں دفنا ہے؟ کہا مجھے موسیٰ بن جعفر کے قدموں میں دفنا دینا۔ کہا قبر پہ کیا لکھیں؟ توجہ، قبر پہ کیا لکھیں؟ آیت اللہ لکھیں، علامہ لکھیں، محقق لکھیں، خواجہ لکھیں، سائنسدان لکھیں، کیا لکھیں؟ کہ بس یہ آیت لکھ دینا سورہ کہف کی، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ، ان کا کتا ان کے سامنے ٹانگیں پھیلائے لیٹا ہے۔ اصحاب کہف کے کتے کے لیے کہا تھا، اتنے بڑے محقق نے کہا صرف یہ لکھنا، یہ جو کچھ بنا ہوں باب الحوائج کے۔ اب سمجھ میں آیا باب الحوائج؟